اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین وصی رسول مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ منبر کوفہ پہ وعظ و نصیحت کر رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا جس کو ظالب کہا جاتا تھا۔ وہ انتہائی دلیر اور خطیب انسان تھا۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کہ آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں آپ نے اسے دیکھا ہے؟ اس کا سوال ختم ہوا، سب لوگ حیران ہو گئے۔ ظالب نے کیا مشکل سوال کیا۔ مشکل کشا نے فرمایا، کیا میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جسے میں نے دیکھا تک نہیں؟ امام نے فرمایا، میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ اس نے کہا، آپ کیوں کر اور کیسے دیکھتے ہیں؟ امام نے فرمایا، آنکھیں اسے کھلم کھلا نہیں دیکھتی بلکہ دل ایمانی حقیقتوں سے اسے پہچانتے ہیں۔ وہ ہر چیز سے قریب ہے لیکن جسمانی اتصال کے طور پر نہیں۔ وہ ہر شے سے دور ہے مگر الگ نہیں۔ وہ غور و فکر کیے بغیر کلام کرنے والا ہے، بغیر آمادگی و قصد کے ارادہ کرنے والا ہے۔ نیز فرمایا، بغیر اعضاء کی مدد کے بنانے والا ہے۔ وہ لطیف ہے لیکن پوشیدگی سے اسے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بزرگ برتر ہے۔ وہ دیکھنے والا ہے لیکن اسے حواس سے موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ رحم کرنے والا ہے لیکن اس صفت کو نرم دلی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ نیز فرمایا، چہرے اس کی عظمت کے آگے ذلیل و خوار اور دل اس کے خوف سے لرزتے ہیں۔ وہ ہر چیز سے پہلے ہے، کسی چیز کو اس سے پہلے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہر چیز کے بعد ہے مگر اس کے لیے لفظ بعد کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ نیز فرمایا، اس نے اشیاء کا ارادہ کیا لیکن اس میں دل کی خواہش کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہر چیز میں موجود ہے لیکن وہ کسی سے متصل نہیں ہے اور وہ کسی سے دور نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہے لیکن اس کے ظہور میں قربت کی تعویل شامل نہیں ہے۔ وہ جلوہ فگن ہے لیکن آنکھیں اس کے ادراک سے قاصر ہیں۔ وہ دور ہے لیکن مسافت کے معنی میں نہیں۔ وہ قریب ہے لیکن نزدیک کے معنی میں نہیں۔ وہ موجود ہے لیکن عدم کے بعد نہیں۔ وہ فاعل ہے لیکن اس کی فعالیت میں اضطرار شامل نہیں۔ وہ حرکت و جنبش کے بغیر اندازہ گیری کرنے والا ہے۔ وہ ارادہ کرتا ہے لیکن اس میں سوچ و بچار شامل نہیں ہوتی۔ وہ سنتا ہے بغیر آلائے سماعت کے، صفات اسے محدود نہیں کرتی۔ نیز فرمایا، اس پر اونگ طاری نہیں ہوتی۔ اس کی موجودگی کا ہونا وقت اور زمانے سے پہلے تھا، یعنی وہ تھا اور زمانہ نہ تھا۔ اس کا وجود عدم اور اس کی ازلیت ابتدا پر سبقت رکھتی ہے۔ اس کا ادراک کے آلات بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا مشعر کوئی نہیں ہے اور جواہر کو وجود میں لانے سے معلوم ہوتا ہے اس کے لیے کوئی جوہر نہیں ہے۔ اور اس نے اشیاء کو ایک دوسرے سے اتصال دے کر یہ بتا دیا کہ اس کا قرین کوئی نہیں ہے۔ نیز امام نے فرمایا، اس نے تاریکی کو روشنی کا، خشکی کو تری کا، کھردرے پن کو نرمی کا اور سردی کو گرمی کا تضاد بنایا ہے۔ اس نے مختلف اشیاء میں ہم آہنگی پیدا کی اور ہم آہنگ اشیاء میں تضاد پیدا کیا تاکہ ان کی ہم آہنگی ہم آہنگ کرنے والے کی دلیل بنے اور ان کا تضاد پیدا کرنے والے کی دلیل بنے۔ اس ذات نے قبل و بعد میں تفریق پیدا کی تاکہ پتہ چلے کہ وہ قبل و بعد کی قید سے آزاد ہے۔ نیز فرمایا، مخلوقات کی فطری غرائز اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کے بنانے والا غرائز نہیں رکھتا۔ ہر چیز کا وقت مقرر کر کے اس نے یہ بتایا کہ وقت مقرر کرنے والا اوقات کا پابند نہیں ہے۔ نیز فرمایا، اس نے کچھ چیزوں میں حجاب رکھ کر یہ واضح کیا اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں ہے۔ وہ اس وقت بھی رب تھا جب پرورش پانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ اس وقت بھی معبود تھا جب عبادت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ اس وقت بھی عالم تھا جب جانی جانے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ نیز فرمایا، وہ اس وقت بھی سمیع یعنی سننے والا تھا جب سنی جانے والی کوئی آواز تک نہیں تھی۔ خدا تمام مومنین کو علم آل محمد سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔